بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے 2-3 ویڈیوز میں جو ہے وہ میرج کے ٹاپک کو کافی اچھے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو اسی کی ایک کڑی جو ہے نا وہ آج ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ تو بیسیکلی میرڈ لائف جو ہے وہ کیا ہے؟ میرڈ لائف جو ہے وہ بیسیکلی جیسا کہ پہلی ویڈیوز میں بھی میں نے بتایا کہ یہ واحد رشتہ ہے جس کو ہم دنیا کے اندر خود بناتے ہیں۔ باقی جتنے رشتے بھی ہیں وہ پہلے قدرتی ہمارے جو ہے نا وہ لائف میں جو ہے وہ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں تو موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا اور اولاد کا رشتہ، تو اس میں ہمارا کوئی بس نہیں ہے۔ لیکن جو میرڈ لائف ہے، جو شادی ہے، شادی کا رشتہ ہم خود بناتے ہیں۔ تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کچھ محنت کی بھی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی پروجیکٹ جب آپ لانچ کرتے ہیں تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو انت تک محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو شادی بھی ایک پروجیکٹ ہے اور یہ رشتوں کا پروجیکٹ ہے۔ اس کو جب آپ لانچ کرتے ہیں تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو موسٹلی شادی جو ہے اس کی ٹوٹنے کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے کام نہیں کیا جاتا، تو الٹیمیٹلی رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ شادی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ایک 10 جو ہے وہ رہنما اصول، جس میں خواتین، عورتیں اور میل کاؤنٹر پارٹ دونوں کے اوپر جو ہے نا ہم اس کو جو ہے وہ ایڈ کر کے تو اس کے اوپر جو ہے نا ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح ایک عورت اور مرد دونوں مل کے اس اپنی شادی کو جو ہے نا وہ کامیاب بنا سکتے ہیں اور سکسیسفل لائف گزار سکتے ہیں۔ جب تک دونوں عورت اور مرد دونوں مل کے اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوشش نہ کریں تو شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ برے طریقے سے فیل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ایلیمنٹ آتا ہے وہ رسپیکٹ کا ہے کہ عزت جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے، اور اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ عزت کس کس نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے کاؤنٹر پارٹ کی عزت آپ کے اوپر فرض ہے، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ سپیریٹی کمپلیکس سے ہٹ کے، انفیریٹی سے ہٹ کے ہمیشہ ایک برابری کا جو ہے نا وہ تعلق ہونا چاہیے، اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔ تو سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ عزت دینی ہے ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد آپ کے جو رشتہ دار ہیں، چاہے وہ خاتون والی سائڈ سے ہیں یا مرد والی سائڈ سے ہیں، تو ان دونوں کی بھی عزت کرنا آپ پہ فرض ہے۔ اگر لڑکی کے ماں باپ ہیں تو ان کی ایسے ہی عزت کی جائے جیسا کہ لڑکی خود کرتی ہے، یا کہ جیسے آپ اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں۔ لڑکے کے ماں باپ کی بھی ویسے ہی عزت کی جائے جیسا کہ لڑکا خود کرتا ہے، یا لڑکی جیسے اپنے ماں باپ کی کرتی ہے۔ پھر بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ میل یا فیمیل کاؤنٹر پارٹ ایک دوسرے کے بہن بھائیوں کی خود کرتے ہیں عزت۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ رسپیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، میرڈ لائف کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہم نے جو ہے نا کوآپریشن جو ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کوآپریشن کرنی ہے، نہ کہ کمپٹیشن کرنا ہے۔ موسٹلی شادیاں ٹوٹنے کی وجہ جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے، کیونکہ خواتین یا مرد حضرات وہ ایک دوسرے میں جو شادی کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ایک دوسرے کا کاؤنٹر پارٹ ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا کمپٹیٹر سمجھنے لگ جاتے ہیں، یا خاندان میں کمپٹیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا عورت یہ کہتی ہے کہ میں گھر میں سارا دن کام کرتی ہوں اور مرد یہ کہتا ہے کہ میں سارا دن باہر کماتا ہوں، تو دونوں جو ہیں وہ اس کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا دونوں جو ہیں وہ ایک مائنڈ میں یہ چیز لے کے آتے ہیں کہ شاید میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میرا کاؤنٹر پارٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ جو ہے یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کوآرڈینیشن کے ساتھ لے کے چلیں، کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، نہ کہ آپ کمپٹیشن کا ماحول لے کے آئیں کہ وہ زیادہ کام کر رہا ہے اور وہ کم کام کر رہا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپس میں کوآپریشن رکھیں، کمپٹیشن کبھی نہ لے کے آئیں۔ کمپٹیشن لے کے آئیں گے تو پھر بھی کیا ہوگا کہ آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا، آپ جو ہے نا وہ پرابلمس میں آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چینج مسٹ بگین، تبدیلی آنی چاہیے۔ شادی کے بعد زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر تبدیلی نہیں آتی تو وہ شادی نہیں ہے۔ مثلاً اگر ہم ایک مرد کی زندگی میں دیکھیں تو بہت زیادہ دوستیاں، فرینڈ شپس ہوتی ہیں،
جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی دیر جو ہے وہ گھر سے باہر رہتے ہیں مرد حضرات، لیکن شادی کے بعد ان کو کچھ چیزیں کلوز کرنی پڑتی ہیں۔ ہاں، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا، مرد کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں بدلوں گا، عورت بدلے گی، ہمارے گھر آئی ہے تو اس کو بدلنا چاہیے، میں ان کے گھر نہیں گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ اور دوسری سائڈ پہ خواتین کو بھی میں یہ کہوں گا کہ جب وہ ایک گھر میں شادی کر کے آئے ہیں تو کوشش کریں کہ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں آپ بدلیں، کچھ آپ کے کاؤنٹر پارٹ بدلیں گے، لیکن تبدیلی ضرور آئے گی۔ اگر لائف میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر تو شادی ہی نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے میرج جو ہے اس میں تبدیلی ضرور آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز اور ہوتی ہے کہ موسٹلی جو ہے وہ خواتین جو ہیں، بچیاں جو ہیں، ان جیسا کہ آج کل ماحول ہے تو تعلیم کی طرف زیادہ ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو کھانے پکانے کی طرف انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ وہ جاتی ہیں وہاں پہ ایک سینیریو ہوتا ہے کہ خواتین کو خود گھر میں کھانا بنانا پڑتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خواتین کے لیے۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو چینج، صرف انٹرسٹ کی بات ہے، اگر تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گی خواتین تو وہ کھانا پکانا سیکھ لیں گی، اور وہ کھانا پکانا اگر سیکھ لیں گی تو ان کی زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے گی۔ تو اس لیے تبدیلی میل سائڈ پہ اگر ضروری ہے تو فیمیل سائڈ پہ بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خواتین کو اس چیز کا بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو ان کا میل کاؤنٹر پارٹ ہے وہ باہر جب جاتا ہے، اگر اس کے پاس دوست ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ دوستوں کو آہستہ آہستہ کلوز کرے گا، ایک ٹائم لگے گا۔ تو خواتین اپنی جگہ سچی ہوتی ہیں کہ وہ اپنا گھر بار ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہیں تو ان کو میکسیمم ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں مرد کا بہت بڑا رول ہے۔ کوشش کریں کہ شروع میں ہی اپنی جو کاؤنٹر پارٹ ہے اس کو اپنی والدہ کے ساتھ اٹیچ کریں، اس کے ساتھ بٹھائیں کچھ دیر کے لیے، اور کوشش کریں کہ ان کے اندر بہت زیادہ کوارڈینیشن ہو جائے۔ اگر آپ کے کاؤنٹر پارٹ کی آپ کی والدہ کے ساتھ کوارڈینیشن ہو گئی ہے، یا آپ کی بڑی سسٹر کے ساتھ کوارڈینیشن اور کوآپریشن ہو گئی ہے، ان دونوں کی مینٹل میچ ہو گئی ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر آپ کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہوگا کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دے سکیں۔ تو اس لیے جب آپ ایک خاتون کو اکیلا گھر چھوڑ کے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بور ہوگی، اور وہ ہو سکتا ہے کچھ خواتین فوبیاز ہوتے ہیں، ڈرتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ خواتین کو گھر پہ اکیلا چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن بنا دیں، تاکہ وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں، یا آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کریں، جس کی وجہ سے آپ کو ایک سپیس ملے گی کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم اپنے دوستوں فرینڈس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنے فرینڈ سرکل کو کچھ کلوز کریں، گھر میں آنے کی ٹائمنگ کو بہتر کریں، جلدی گھر میں آئیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر سکے۔ ہاں، جب اولاد ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی خواتین کا پھر ایک مصروفیت بن جاتی ہے، اور وہ اپنے اولاد میں ٹائم لگاتی ہیں، تو آپ کے پاس پھر سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ باہر گزارتے ہیں، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے۔ لیکن میرج کی جو سٹارٹ والی لائف ہے تو آپ کے کاؤنٹر پارٹ کو آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کے کاؤنٹر پارٹ کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اس کو ٹائم دیں، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، دونوں کو ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہاں پہ میں اس کا ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو میل کاؤنٹر پارٹ فیمیل کو نہیں بتاتا، اور فیمیل کاؤنٹر پارٹ میل کو نہیں بتاتی، لیکن جو دوسروں کے منہ سے پتہ چلتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور مسئلے خراب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو میں اٹیچ کروں گا، اس میں ایڈ کروں گا، اور وہ چیز یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اگر میل کاؤنٹر پارٹ فیمیل کو کوئی چیزیں بتاتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو فیمیل کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ایک میل ہے وہ گھر سے باہر جاتا ہے فار ایگزامپل، یا اس کا کہیں پہ کوئی ریلیشن تھا شادی سے پہلے، تو اگر وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے تو بیوی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پہ کسی خاتون کا رشتہ ہوا ہے اور ٹوٹ گیا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی ریلیشن ہے، اگر وہ اپنے خامند کو یا اپنے میل کاؤنٹر پارٹ کو بتاتی ہے تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں لڑائی کرنی چاہیے، یا اس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ابیوز کرنا چاہیے، بلکہ پہلے کمیونیکیشن ہونی چاہیے اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ ایک جھگڑے کا باعث بنے گا، اور دونوں کاؤنٹر پارٹس کے اندر جو ہے نا ایک قسم کی کمپلیکسٹی آئے گی، اور وہ پریشان ہوں گے کہ ہم جو ہے نا مطلب لائف کو خراب کر بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے،
اور اسی طرح بڑے صبر سے جو ہے وہ آپ کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک فیمیل ہے وہ اپنی لائف کے ایک پارٹ سے ہو کے گزری ہے، یا ایک میل ہے اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ شادی سے پہلے گزارا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کہیں ہوئی ہو، تو اس میں پریشانی کی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیک رسپانسبلٹیز، کہ آپ جو ہے نا رسپانسبلٹیز لیں، میل سائڈ پہ اور فیمیل سائڈ پہ، دونوں سائڈ پہ۔ میل جب اکیلا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے کاؤنٹر پارٹ اس کے لائف میں ایڈ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ کافی ساری ایسی رسپانسبلٹیز آتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان رسپانسبلٹیز کو احسن طریقے سے گزارے، اور فیمیل کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ وہ بھی رسپانسیبل ہے اب اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے، تو وہ اس کی جو بھی لائف کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ پوری کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام کے مطابق جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ جب شادی کر کے آتی ہے تو شی از رسپانسیبل ٹو براٹ اپ یور چائلڈ، اور وہ آپ کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنے کے لیے آئی ہے۔ اسی طرح جو مرد کے لیے اسلام نے رسپانسبلٹیز وہ دی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے جو چار دیواری میں جو خاتون آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور آپ نے بچے اپنے ان کے نان و نفقہ کا خیال رکھنا ہے، ان کی پرورش کا خیال رکھنا ہے۔ تو اسلام کے مطابق یہ ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوارڈینیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں میاں بیوی۔ اگر وہ نان و نفقہ گھر میں کھانا پکاتی ہے خاتون، تو یہ اس نے بیسیکلی ایک ایکسٹرا کام کیا ہے، تو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے میل کو۔ اور اسی طرح میل اگر ایک ضرورت سے زیادہ خواتین کو یا بچوں کو چیزیں دلواتا ہے یا دیتا ہے، تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو خاتون کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہمیں ایڈیٹیو ایڈ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کی رسپانسبلٹیز میں نہیں ہے لیکن وہ دے رہا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے۔ تو دونوں سائڈوں پہ ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں، لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، تو اپس اینڈ ڈاؤنز میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت آپ کو اپنے اچھے دوست کا پتہ چلتا ہے، آپ کی اولاد کا پتہ چلتا ہے، اور آپ کی بیوی کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ موسٹلی ہمارا جو کلچر ہے پاکستان میں کمانے والا جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، تو مشکل وقت جب آتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مرد زیادہ پرابلم میں آتا ہے، تو اس وقت بیوی کا اور بچوں کا ساتھ دینا خاوند کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کو آپ وہ چیزیں نہیں بتا سکتے جو کہ آپ کا کاؤنٹر پارٹ سمجھ سکتا ہے، آپ کی بیوی سمجھ سکتی ہے، تو اس کا مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینا، اپس اینڈ ڈاؤنز میں آپ کا ساتھ دینا، یہ بھی شادی کے رشتے کو سٹرونگ کرتا ہے، اور دینا چاہیے۔ نہ کہ یہ کہ جب آپ کے اچھے وقت تھے تو آپ کا کاؤنٹر پارٹ آپ کے ساتھ رہے، اور جب آپ کا برا وقت آئے تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، تو یہ جو ہے یہ بیسیکلی شادی کے رشتے کو خراب کرتا ہے۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرد بھی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ یہ جو میری خاتون بیوی ہے یہ میرے ساتھ کس وجہ سے رہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور کوآپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جب مشکل وقت ہے اس وقت جو ہے وہ خاوند کو بیوی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیوی کے اوپر بھی مشکل وقت آتا ہے ڈیفینیٹلی، تو اس وقت بھی خاوند کا، اس کا ہسبینڈ کا، کاؤنٹر پارٹ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو، مرد اور عورت ایک دوسرے کو ایک لباس کا نام دیا گیا ہے کہ عورت مرد کا اور مرد عورت کا لباس ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اسی جو پوائنٹ ہے اس کو ہم اگلے پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے، کہ جب آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، یا بیٹیاں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اور بیٹے کم ہو رہے ہوتے ہیں، تو موسٹلی جو ہے وہ بلیم دیا جاتا ہے خواتین کو، تو خواتین کے لیے وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو ہے وہ مرد کا خاتون کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، اس کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، اور جو رزق ہے وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو رزق کی کمی ہے اس کا بلیم مرد کو دیا جاتا ہے، اور اولاد کے نہ ہونے کا بلیم خاتون کو دیا جاتا ہے، تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، اور اس وقت میں جو ہے نا آپ کو اپنے کاؤنٹر پارٹ کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ خواتین کا یہ بہت زیادہ پرابلمس جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایشو میں آ جاتی ہیں جب ان کی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے کس قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی۔
تو اس وقت جو ہے وہ خواتین کا ساتھ دینا مرد کو بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز ہوتے ہیں، جو پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو کبھی آپ باہر ڈسکس نہ کریں۔ شاید میں نے کسی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ میرج از جسٹ لائک کار ڈرائیونگ۔ تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں ایکسیلیٹر یا بریک پہ کتنے زور سے پڑے گا۔ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ گاڑی کو پیچھے آنے دیں یا آگے آنے دیں، موسٹلی پارکنگ میں، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ گاڑی کتنی سپیڈ سے آگے لے کے آئیں گے یا پیچھے لے کے جائیں گے۔ جب آپ کا پاؤں ریس پہ پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی انٹینسٹی سے جو ہے نا وہ گاڑی آگے گئی ہے یا پیچھے گئی ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اسی طرح آپ کی شادی جو ہے، آپ کی شادی میں آپ کا اور آپ کے کاؤنٹر پارٹ کا جو ریلیشن ہے نا، اس کے بارے میں صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے درمیان کوئی چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو جائے تو کوشش کریں کہ ان کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ اگر آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ تو اس بات کو ختم کر کے دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن لوگ آپ کو وہ باتیں یاد دلوا کے آپ کی زندگی خراب کرتے رہیں گے اور آپ جو ہے وہ پرابلمس میں رہیں گے۔ اس لیے میرے خیال میں کہ آپ کی جو ود ان دی روم ڈسکشنز ہیں اس کو آپ باہر نہ جانے دیں اور نہ ہی ڈسکس کریں دوسروں کے ساتھ، آپ اگر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ رسپانس اور ری ایکشن دو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں فرق چھوٹا سا ہی ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب کسی بات کو سن کے سوچ سمجھ کے آپ رپلائی کرتے ہیں تو اس کو رسپانس کہا جاتا ہے، اور جب آپ کسی بات کو سنتے ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں تو اس کو ری ایکشن کہا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں رسپانس کرنے کی، نہ کہ ری ایکشن کرنے کی۔ اگر آپ ری ایکشن کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ری ایکشن سے پرابلمز آتی ہیں، اور جو پرابلمز ہیں وہ رشتوں کو ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے رسپانس کی طرف زیادہ جائیں، نہ کہ ری ایکشن کی طرف۔ ری ایکشنز جو ہیں نا وہ آپ کی لائف کو خراب کرتے ہیں، رسپانس آپ کی لائف کو بہتر کرتے ہیں۔ تو بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن، بینگ این سینسیبل پرسن، ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ رسپانس کریں، نہ کہ ری ایکشن کریں، تاکہ آپ کی لائف اچھے طریقے سے اور ایزی اور سہل طریقے سے گزر سکے، اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان، اور یہ صرف شادی شدہ رشتے کی نہیں میں بات کر رہا، ویسے بھی آپ کو رسپانس کرنا چاہیے، نہ کہ ری ایکشن کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا اگر لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ 10واں پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایکسپینس کنٹرول جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ شادی کے بعد کافی زیادہ پرابلمس جو ہے نا وہ ایکسپینڈیچر کو لے کے بھی ہوتی ہے، اور ایکسپینس کنٹرول کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی اور بڑی اچھی سی بات اور ایک واقعہ جو کہ اسلامک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون حضرت علی کے پاس شکایت لے کے آئی کہ میرا خاوند جو ہے وہ میری ضروریات پوری نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ضروریات پوری نہیں کرتا، تو اس کے خاوند کو آپ نے بلایا اور اس کو کہا کہ تم اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جب ہم کوئی چیز بازار سے لینے جاتے ہیں تو یہ وہاں جا کے کچھ ایسی چیزیں پسند کر لیتی ہے جس کی میری جیب اجازت نہیں دیتی، تو اس لیے میں جو ہے نا وہ ضروریات پوری نہیں کر پاتا۔ تو آپ نے کہا کہ سنو، ضروریات اور خواہشات میں فرق ہے، کوشش کرو کہ اپنی ضروریات کو پہلے پورا کرو اور خواہشات کو بعد میں رکھو، تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو سکیں۔ تو اس پر وہ دونوں سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ ضروریات اور خواہشات میں کیا فرق ہے، اس کو ہم کیسے پتہ چلے کہ ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلنے لگو تو جو چیزیں تمہیں ضرورت ہیں وہ تم اپنے پاس لکھ لو، وہ تمہاری ضروریات ہیں، اور جو چیزیں تمہیں بازار میں جا کے پسند آ جائیں اور تم لو، وہ تمہاری خواہشات ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی ضروریات پوری کریں۔ اور عورت کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جن کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر عورت کے اندر ہوں تو وہ اس کے لیے عزت کے باعث ہیں، اور حضرت علی کا قول ہے کہ یہ دو چیزیں عورت میں ہوں تو عورت کو جو ہے وہ، عورت کے لیے یہ امتیاز ہے، ترہ امتیاز ہے۔ پہلی چیز جو ہے نا کنجوسی، عورت اگر کنجوس ہوگی تو وہ اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے اور اپنے خاوند کے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ہے اس کا
جو رویہ ہے اس کے اندر سختی، جب وہ کسی غیر مرد سے بات کرے تو اس کے لہجے کے اندر سختی آنی چاہیے، جبکہ کہا گیا ہے کہ عرف عام میں آپ جو ہے وہ نرم لہجے سے بات کریں، لیکن اگر کوئی خاتون اگر اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ بھی جائے تو اس کے لہجے کے اندر اتنا غصہ اور تلخی ہونی چاہیے کہ جو آگے والا بندہ ہے، جس بندے سے وہ بات کر رہی ہے، تو اس کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ آئے۔ تو لہجے میں سختی اور کنجوسی، یہ دو بری خصوصیات جو ہیں وہ عورت میں اگر ہوں تو ان کو اچھا سمجھا جائے، کیونکہ یہ دونوں خصوصیات اس کے لیے اور اس کے گھر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں نے 10 پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، جس سے ہم اپنی میرج کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان پوائنٹس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان پوائنٹس کا پتہ ہو، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اگر ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور ہم جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ اپنے لائف کو اور بہتر طریقے سے گزار سکیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اس کو، تاکہ کافی سارے لوگوں اوروں کا بھی بھلا ہو جائے۔